انٹرنیشنل لیول کے اوپر تو قادیانی یہ پاکستان سے بیرون ملک میں تو قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، احمدی مسلمان کے نام سے، قادیانی نہیں، احمدی مسلمان کے نام سے اپنا تعارف انٹرو کرواتے ہیں۔ اور پاکستان میں قادیانی عموماً جہاں بیٹھا ہوگا قادیانی سب سے پہلے علماء کرام کے خلاف بات کرے گا، سب سے پہلے نفرت علماء، یہ قادیانیوں کا خاصہ ہے۔ دوسرا جو قادیانیوں کی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ قادیانی حالات حاضرہ میں جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا ذمہ دار علماء کو ٹھہرائے گا۔ تیسری قادیانیوں کی پہچان وہ یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ جہاں امام مہدی کے بارے میں بات کریں گے کہ امام مہدی علیہ السلام نے آنا تھا، وہ بھی کیوں نہیں ہے، ان کا حالات زمانہ گزرتا جا رہا ہے، ابھی امام مہدی کا ظہور نہیں ہوا۔ تو اس طرح کے شکوک و شبہات جہاں قادیانی ہوگا اس معاشرہ میں یہی شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور تیسری بڑی پہچان جو ہے جہاں قادیانیوں کو مسلمانوں کا جنازہ نہیں پڑے گا، مسلمانوں کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا، مسلمانوں کی مسجد میں آئے گا، پہلے تو کوشش کرے گا کہ وہ آئے گا نہیں، اگر اس کو آنا پڑے تو کبھی مسلمانوں کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا۔ یہ عموماً مسلمان معاشرہ میں اب ان کی پہچان رہ گئی ہے۔ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ جی آپ نے سوال کیا ہے کہ میرا تعارف کیا ہے اور میرا تعلق کس علاقہ سے ہے۔ میرا نام عامر منیر ہے اور میرا تعلق چناب نگر ربوہ سے ہے۔ یہ تحصیل چنیوٹ، اب تو وہ ضلع ہے، پہلے تحصیل تھی۔ ضلع چنیوٹ کا میں رہائشی ہوں چناب نگر ربوہ سے، جو چناب نگر ربوہ وہ علاقہ ہے جو پاکستان میں قادیانیوں کا مرکز بھی ہے اور سب سے زیادہ قادیانی وہیں سے پوری دنیا کو اپنا پیغام بھی پہنچاتے ہیں، اور وہ قادیانیوں کا بنیادی مرکز ہے چناب نگر ربوہ، وہاں سے میری پیدائش ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے میری پیدائش چناب نگر ربوہ کی ہے، اور میرا جو خاندان ہے وہ 1907 میں قادیانی ہوا تھا، مرزا غلام قادیانی کی زندگی میں۔ میرا خاندان جب 1907 میں قادیانی ہوا تو قادیانیت کی یہ تاریخ ہمارے خاندان کے ساتھ وابستہ رہی۔ پھر 1948 میں جب یہ چناب نگر ربوہ کو آباد کیا گیا تو میرا خاندان بھی یہاں چناب نگر ربوہ میں آ کر آباد ہوا، اور پھر میری پیدائش وہیں چناب نگر ربوہ کی ہے، میرے والد صاحب کی پیدائش بھی چناب نگر ربوہ کی ہے، اور پھر وہاں سے میں نے اپنی قادیانیت کے لیے جو زندگی تھی وہ وقف، میرے ماں باپ نے پیدا ہونے سے پہلے مجھے قادیانی جماعت کی تبلیغ کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ یہاں پہ میں اپنے اس پیغام میں ایک بات ضمناً یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف کافر ہے جو دین اسلام کو مٹانے کے لیے، یعنی قادیانیت ہے جو دین اسلام کو مٹانے کے لیے اپنی اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے وقف کرتی ہے، اور ہم مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، صدیوں سے مسلمان ہیں۔ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اپنی اولاد کو بھی دین اسلام کے لیے وقف کریں؟ کیونکہ دین اسلام کے لیے وقف اپنی اولاد کو کرنا یہ اسلام کا ترہ امتیاز تھا، اور بدقسمتی کے ساتھ ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور آج ہم دنیا میں جو ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہے اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو دین اسلام کے لیے مدارس میں بھیجنا چھوڑ دیا ہے۔ تو بہرحال میرے ماں باپ نے مجھے پیدا ہونے سے پہلے وقف کیا، پھر میں نے چناب نگر ربوہ میں 2005 میں میٹرک کیا، اور وہیں پھر جامعہ احمدیہ چناب نگر سے میں نے قادیانیوں کا درس نظامی کرنا شروع کیا، اور 2012 میں نے قادیانی جماعت کا درس نظامی مکمل کیا۔ اور پھر قادیانیت کے لیے میری جو خدمات تھیں یا بحیثیت قادیانی مربی قادیانیوں کے ہاں اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں جس طرح ہمارے ہاں علماء ہوتے ہیں، ہمارے مدارس میں علماء تیار ہوتے ہیں، اسی طرح ہر ایک مذہب کا جو کوئی نہ کوئی مذہبی رہنما ہوتا ہے، جس طرح ہندوؤں کا پنڈت ہے، عیسائیوں کا پادری ہے، یہودیوں کا ربی ہے، اسی طرح قادیانیوں کے مذہبی رہنما کو مربی کہتے ہیں۔ تو میں نے وہاں سے قادیانیوں کے درس نظامی کیا اور ان کے مربی کا ٹائٹل حاصل کیا۔ پاکستان میں اور بیرون ملک مختلف جگہوں پر قادیانیت کی تبلیغ کرتا رہا، اور پھر 2016 میں مجھے قادیان انڈیا جانے کا بھی اتفاق ہوا، جہاں مرزا غلام قادیانی پیدا ہوا 1839 میں، اور پھر مرزا غلام قادیانی 1908 میں فوت ہوا، اور وہیں قادیان میں مرزا غلام قادیانی، یہ قادیان تحصیل بٹالہ، ضلع گرداسپور، انڈیا کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کا نام ہے قادیان۔ یہاں سے قادیانیت کا آغاز ہوا، یہیں سے قادیانیت پھیلی، اور مرزا غلام قادیانی کا آبائی علاقہ قادیان تھا۔ مجھے وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا، اور وہیں پھر مرزا غلام قادیانی کی اصل زندگی، اصل چہرہ جب سامنے آیا
تو پھر 2017 میں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بہت سے اسباب تھے، بہت سی وجوہات تھیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا محض فضل تھا اور خاص کرم تھا کہ اللہ نے مجھے دین اسلام کی دولت سے نوازا، ورنہ اس میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا، لیکن جو بنیادی طور پر سبب بنے میرے اسلام قبول کرنے کے، ایک تو مرزا غلام قادیانی کی زندگی تھی، اس کے اصل آئینے میں جا کے دیکھی، اور دوسرا میرا اسلام قبول کرنے کا بنیادی وجہ جو سبب بنا وہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا تھا۔ میں نے بحیثیت قادیانی مربی، بحیثیت قادیانی مبلغ، بحیثیت قادیانی کارکن، بحیثیت قادیانی رکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا تو تھا، لیکن اس زاویے میں کہ اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر اعتراض کر سکوں، آپ کی ذات پاک کے اندر نقائص تلاش کر سکوں، آپ کی ذات کے اوپر اعتراض کر کے مرزا غلام قادیانی کی صداقت کو پیش کر سکوں۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مرزا غلام قادیانی کی زندگی کے ساتھ تقابل کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی زندگی حسین و جمیل، جس کے لیے میں نے 2 کتابیں پڑھی، ایک اسوہ انسان کامل اور دوسری کتاب الرحیق المختوم، ایک دلی کا میرا دوست تھا، اس نے مجھے دی کہ آپ ان کا مطالعہ کریں، کیونکہ اسلام قبول کرنے سے قبل میں نے دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں جس کے اوپر اللہ نے مجھے دسترس نہیں دی۔ تورات، زبور، انجیل میں نے پڑھی ہے، ہندوؤں کے 4 وید میں نے پڑھے ہیں، سکھوں کی گرنتھ میں نے پڑھی ہے، باقی دنیا کے جتنے ادیان ہیں ان کے اوپر اللہ نے مجھے دسترس دی، اور اسلام میں نے پڑھا تو صرف یہ نہیں پڑھا تھا کہ قادیانیت اور اسلام کے مابین اختلافات کیا ہیں، تو پھر الحمدللہ میں نے اس کے اوپر تقابل لکھنا شروع کیا کہ قادیانیت اور اسلام کے مابین اختلافات کی وجوہات کیا ہیں، قادیانی کافر کیوں ہیں، اس کے وجوہات کیا ہیں، اور اسلام کیا کہتا ہے۔ تو الحمدللہ پھر 27 مارچ 2017 کو میں نے اپنے اسلام قبول کرنے کا باقاعدہ اعلان کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام قبول کرنے کے مین اسباب کیا تھے؟ وہاں پر آپ نے کیا محسوس کیا کہ آپ نے اسلام قبول کیا؟ اسلام قبول کرنے کے مین اسباب تو سب سے بنیادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ تھا، کہ اللہ کے انبیاء، کیونکہ مرزا غلام قادیانی کا بھی دعویٰ ہے کہ میں محمد اور رسول اللہ ہوں، مرزا غلام قادیانی کا معاذ اللہ دعویٰ ہے کہ میں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نبی اور رسول ہوں، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس زاویے میں پڑھا، تعصب کی نگاہ سے ہٹ کر پڑھا، منصفانہ انداز میں پڑھا، تو پھر یہ بات اور یہ نتیجہ خلق کیا کہ مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا معاذ اللہ ایک مرزا غلام قادیانی وہ محمد اور رسول اللہ ہونے کا جھوٹا دعوے دار ہے، اصل جو محمد اور رسول اللہ تھے وہ تو وہی ہیں جو مکہ کے اندر پیدا ہوئے، مدینہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو اس کے بنیادی سبب یہ بھی تھا کہ اتنے سال گزرنے کے بعد مرزا غلام قادیانی کی قبر سے بدبو آتی ہے، اتنے سال گزرنے کے بعد بھی۔ آپ نے خود محسوس کیا وہاں پر جب آپ جا کر؟ جی، میں نے مرزا غلام قادیانی کی قبر کے اوپر گئے ہوئے مجھے 3را دن تھا، تو مرزا غلام قادیانی کی قبر کے اوپر جب پہلی بار جانے کا اتفاق ہو تو عجیب سی ایک کیفیت پیدا ہوئی، اور دل کے اندر ایک ایسی کڑن کی یہ کیسی جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے انبیاء تشریف لاتے ہیں، وہ تو نورانیت کے سرچشمے اور فیض ہوتے ہیں، اور پھر مرزا نے ایک چیز جو مجھے زیادہ اس طرف متوجہ کیا کہ مرزا قادیانی نے لکھا کہ اب فیض اور نور کے چشمے کی حیثیت سے مکہ مدینہ کی چھاتیاں روحانیت کے لحاظ سے خشک ہو چکی ہیں، اب فیض اور نور کے چشمے قادیان سے جاری ہوں گے۔ تو میں نے وہاں پہ جا کے دیکھا تو کیا فیض اور نور، وہاں پہ تو ہر طرف منحوسیت ہی تھی، تو اس چیز نے مجھے، یعنی کہ وہ منحوسیت جو مرزا غلام قادیانی کی زندگی میں رہی ہم نے وہ تو نہ دیکھی، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے علاقہ میں، اس کے شہر میں جب وہ چیز جا کر دیکھی، محسوس کی، تو اس چیز نے مجھے اسلام کی طرف متوجہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ جزائے خیر دے، میرے ایک دوست تھے دلی کے، ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، انہوں نے مجھے یہ کتابیں، انہوں نے کہا کہ میں عالم تو نہیں ہوں لیکن میں آپ کو یہ کتابیں دیتا ہوں، آپ ان کا مطالعہ کریں۔ تو مطالعہ کرنے کے بعد الحمدللہ پھر میں نے پوری تحقیق اور شرح صدر کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ اسلام کے بعد آپ کو مشکلات، آپ کے خاندان والے ابھی اس کا کیا تعلق ہے کہ نہیں، کیا مشکلات ہیں؟ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کہ جس نے بھی اللہ کے انبیاء کی آواز کے اوپر لبیک کہا ہے، جس نے بھی کسی بھی نبی کے زمانے کو تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے،
جس لوگوں نے اللہ کے انبیاء کے اوپر ایمان لائے ان کے اوپر کفر نے ظلم و ستم کیے. اسی وجہ سے الکفر ملت واحدہ کہ کفر ہر ایک اپنی نوعیت میں ایک امت واحدہ کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. صحابہ کرام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. عمار بن یاسر کے خاندان کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ جن نے بھی اسلام قبول کیا ان کے اوپر ظلم و ستم کی داستان کفر نے رقم کی. بین ہی میرے ساتھ بھی وہی ہوا. میں نے 27 مارچ کو اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو 28 مارچ کو 2017 مجھے قادیانیوں نے گرفتار کیا. یہاں پہ ایک اور بات بھی بڑی المیہ والی بات ہے کہ اس ملک پاکستان جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، اسلامی ریاست پاکستان، اس اسلامی ریاست پاکستان کے اندر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے اوپر کافر ظلم کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا بالکل کہ اسلامی ریاست کے اندر کوئی اسلام قبول کرے تو اسلامی ریاست اس کو سپورٹ کرے، اسلامی ریاست اس کا دفاع کرے، اسلامی ریاست اس کی حق میں آواز اٹھائے، اسلامی ریاست اس کو اپنی گود میں لے، اس کے حقوق کا تحفظ کرے. لیکن المیہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست پاکستان کے اندر جو لوگ اسلام قبول کریں ان کے اوپر بے شمار ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی جاتی ہیں. تو بہرحال مجھے انہوں نے گرفتار کیا، اپنے جیل خانے کے اندر ڈال دیا. اب یہاں پہ ایک یہ بات بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر قادیانیوں نے چناب نگر ربوہ کے اندر آئین اور قانون کی پامالی کرتے ہوئے پاکستان کے اندر ریاست بنا رکھی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن لینے کا، کوئی اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ نے ریاست کے ریٹ کو چیلنج کیا ہوا ہے کہ اپنی عدالتیں بنائی ہیں، اپنے قضاء ہے، اپنے قاضی ہیں، اپنے من کے پسند کے فیصلے کر کے جس کو چاہیں سلاخوں میں ڈال دیں، جس کو چاہیں قتل کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو میری آپ کے اس چینل کے ذریعے اس پیغام ارباب اختیار کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس اسلامی ریاست پاکستان کے ذمہ دار ہیں اور اسلامی ریاست پاکستان کے علم بردار ہونے کی حیثیت سے، عہدیدار ہونے کی حیثیت سے آپ اگر میری آواز کو سن رہے ہیں تو اس کے اوپر نوٹس لیں اور پاکستان کے اندر جو ایک چھوٹا اسرائیل پروان چڑھ رہا ہے اس کو آپ فوکس کریں اور قادیانیوں کی جو ایک اسلامی ریاست کے اندر ریاست بنا رکھی ہے اس کو ختم کریں. اس کو پشپناہی پاکستان میں ان لوگوں کی پش پر ہوتے ہیں قادیانیوں کی؟ قادیانی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری ہر ایک شعبے میں قادیانی سر دست ہے. چاہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے ہمارا کوئی بھی شعبہ ہے، ہر شعبہ میں قادیانی موجود ہے اور ابتدا سے موجود ہے. تاریخ کے اندر نہیں، جب بات بہت دور نکل جائے گی، انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو اس کے اوپر بات کریں گے کہ تاریخ پاکستان اور فتنہ قادیانیت کی سازشیں. اس کے اوپر ایک الگ پروگرام انشاءاللہ آپ کو ریکارڈ کروائیں گے. جو ظلم و ستم ہوئے انہوں نے اپنی جیل خانے کے اندر ڈالا، بے شمار وہ اپنے ذہن کے مطابق ظلم کرتے رہے، ستم کرتے رہے اور ماں باپ بھی مخالف، رشتہ دار بھی مخالف، پورا خاندان مخالف، ننہال ددیال دونوں میں کوئی مسلمان نہیں تھا، دونوں طرف کفر ہی کفر تھا. تو ان کے سامنے، کفر کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا اور آمنہ کی لال کے ختم نبوت کے ڈنکے بجانا بہرحال ایک مشکل امر تھا، لیکن الحمدللہ اللہ نے ثابت قدم رکھا اور دین اسلام کے اوپر اللہ کی محض خاص فضل سے استقامت عطا اللہ نے فرمائی ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد قادیانیوں نے دوبارہ رابطہ کیا، کوئی پیشکش کی کہ آپ نے کیوں اسلام قبول کیا؟ دوبارہ کوئی ایسا پیشکش کیا کہ وہ آپ کو متاثر کیا؟ یا اس میں یہ تھا کہ اسلام قبول کرنے سے قبل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ میرا خاندان جو ہے یہ مرزا غلام قادیانی کے من گڑھا صحابہ کا خاندان تھا، اور دوسرا اسلام قبول کرنے سے قبل بھی قادیانیوں کی بہت سی مراعات تھیں، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد تو ابھی بھی اس وقت بھی میرے موبائل کے اندر اس وقت بھی 7 ملکوں کی نیشنلٹی کی آفر موجود ہے کہ آپ جس ملک میں جانا چاہتے ہیں ہم آپ کو بھی بھیجنے کے لیے تیار ہیں. لیکن دین اسلام کے آگے یہ دنیا کی مراعات کیا حیثیت رکھتی ہے؟ دین اسلام اگر اسلام کی اصل روح کو سمجھا جائے، اسلام کے پیغام کو سمجھا جائے تو صحابہ کرام نے بھی یہ اسلام کی خاطر اپنے سب کچھ قربان کیا، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا عارضی زندگی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ زندگی گزار لیں گے لیکن آخرت کا کتنا لمبا سفر ہے. اگر وہ ہمیں جہنم میں گزارنا پڑ گیا تو یہ دنیا کی چند مرات اگر حاصل نہ کی، 2 وقت کی روٹی انسان کھا سکتا ہے، زندہ رہنے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کی زندگی کی تیاری اس کے لیے انسان بڑی سی بڑی مراعات اگر حاصل کر لے اور جہنم میں جلتا رہے تو وہ اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
تو الحمدللہ اس کے بعد جو ہے وہ ہم ان کی مراد کو پہلے بھی اپنے بوٹ کی نوک پہ رکھتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج بھی ان کی طرف سے جو بھی پیشکش آتی ہے یا کوئی بھی دنیا کا غیر مسلم ہمیں مراد دینے کی کوشش کرتا ہے یا پیغام دیتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلو، تو الحمدللہ ہم ان کی مراد کو اپنے بوٹ کی نوک پہ رکھنے کی ضرورت رکھتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ دین اسلام واحد وہ دین ہے جو اپنی صداقت اپنے اندر رکھتا ہے۔ آپ کی زندگی کو خطرہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو آپ نے اتنے بڑے نیٹ ورک کو چیلنج کیا ہے، آپ نے وہاں سے ہر جگہ وہ میڈیا پر آپ بات کرتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی میرے خیال میں آپ کو کچھ تھریٹس؟ جی اس کے لیے تو اصل میں انسان کی جو زندگی ہے نا، اگر جو رات انسان کی زندگی کا آخری دن اور جو رات قبر میں لکھی ہے وہ آ کر رہے گی، میرا اس چیز کے اوپر یقین ہے اور ایمان ہے۔ بے شمار دفعہ قادیانیوں کی طرف سے تھریٹ بھی آئے، مقدمات بھی کیے گئے، جیل کے اندر ہمارے جنگ سینٹرل جیل میں نے 2 ماہ گزارے، قادیانیوں نے بے شمار مقدمات کیے، لیکن وہ میرے ایمان کے اندر جنبش پیدا نہیں کر سکے۔ اگر موت جنگ میدان کے جنگ میں آتی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر کے اوپر اللہ کے حضور حاضر نہ ہوتے، یہ میرا ایمان ہے۔ ہاں، اور اس میں دعا اللہ سے ضرور کرتا ہوں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، آمین۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تم شہید کو مردہ مت کرو، اور میرا یقین ہے اور میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ زندگی تو نے دی ہے، موت بھی نے دینی ہے، اگر میری موت لکھی ہے تو شہادت کی موت لکھنا، موت تو ہانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو حق ہے، لیکن اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ موت دینا تو ختم نبوت کے کام کرتے ہوئے شہادت کی موت دینا، تاکہ کل روز قیامت میں اپنے نبی کو اپنا راز بتا سکوں، سینہ تان کے کہہ سکوں کہ یا اللہ ایک جان تھی وہ بھی تیرے نبی کی ختم نبوت کے اوپر قربان کر کے آیا ہوں۔ الحمدللہ میرا یہ جذبات ہیں، یہ احساسات ہیں، یہ خیالات ہیں۔ جماعت اسلامی میں شمولیت کیوں کی اور جماعت اسلامی کو کیسے پایا؟ جی جماعت اسلامی میں تو میرے ایک دوست ہیں، سری نگر میں ہوتے ہیں، ریاض نیک صاحب نام ہے ان کا، ان کو 3 سال قبل میں نے اسلام قبول کروایا، اور وہ آج سے 2 سال قبل جماعت اسلامی کے رکن بنے مقبوضہ کشمیر میں۔ ایک تو ان کی طرف سے بھی، اور کیونکہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی ذات اور اپنی حیثیت اپنی طاقت کے مطابق دین اسلام کی تبلیغ کا کام کر رہا تھا، اور جتنی میری طاقت تھی، استطاعت تھی، اس کے مطابق میں کام کر رہا تھا۔ تو پھر وہ بھی ایک سبب بنا، ان کی دعوت بھی سبب بنی۔ پھر مولانا مفتی امتیاز مروت صاحب سے ملاقات ہوئی 9 محرم کو، ابھی حال ہی میں اسلام آباد میں، تو انہوں نے مجھے جماعت اسلامی کا تعارف کروایا کہ آپ کی مقام اور مرتبہ حیثیت جماعت اسلامی کی نظر میں کچھ اور ہے، آپ جماعت اسلامی میں آئیں، آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جائے گا کہ آپ پروگرام کریں گے، جماعت اسلامی اس کو ارینج کرے گی، آپ کی یہ پیغام، یہ آواز ختم نبوت کا دفاع کا کام جماعت اسلامی کے اندر ایک منظم تنظیم سازی کے ساتھ کیا جائے گا۔ ابھی آپ منتشر ہیں، کبھی پروگرام کرتے ہیں، 2 3 ماہ آپ کے پروگرام نہیں کرتے، آپ یہاں جماعت اسلامی میں آئیں گے تو انشاءاللہ جماعت اسلامی یہ واحد پلیٹ فارم ہے جس کے اندر وسعت درفی ہے، بڑے دل کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں، ان کے اندر تنگ نظری نہیں ہے۔ تو میں نے پھر مفتی صاحب سے درخواست کی کہ میں اس کے اوپر غور و فکر کروں گا، تو پھر انہوں نے امیر جماعت اسلامی محترم جناب سراج الحق صاحب سے بات کی، انہوں نے مجھے بڑے محبت کے ساتھ اپنے پاس بلایا منصورہ میں، لاہور میں، تو ان سے ملاقات ہوئی۔ پھر میں واپس اپنے گھر گیا، تو وہاں پہ جا کر پھر میں نے کچھ عرصہ گزارا، پھر ابھی حال ہی میں 26 اگست کو دوبارہ مجھے منصورہ بلایا گیا۔ درمیان میں میرا بیٹا فوت ہوا، مجھے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ فون کر کے تعزیت کی، اور میرے دل کے اوپر ان کی وہ تعزیت ایسے اثر کی کہ ایک امیر جماعت اسلامی، اور میں ابھی نہ ان کی جماعت کا رکن ہوں نہ کارکن ہوں، اور میری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ مجھے میرے بیٹے کی تعزیت کے لیے فون بھی کر رہا ہے اور وائس میسیج کے ذریعے بھی پیغام دے رہا ہے، اور میرے دکھ میں برابر کا شریک کھڑا ہے۔ تو میرے دل میں یہ جماعت اسلامی کی محبت مزید بڑھی۔ تو پھر 26 اگست کو حال ہی میں 2 دن قبل منصورہ میں ایک پروگرام تھا یوم تاسیس کے حوالہ سے، تو الحمدللہ پھر وہاں پہ میں نے جماعت اسلامی میں بھی شمولیت کا اعلان کیا، اور جماعت اسلامی کا جو شعبہ ہے مرکزی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان، جس کے صدر ہیں حضرت مولانا مفتی امتیاز مروت صاحب، تو ان کے ساتھ باقی جو زندگی ہے انشاءاللہ وہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ختم نبوت کے لیے وقف کرنے کا بھی اعلان کیا،
اور بحمدللہ مجھے اس چیز کے اوپر شرح صدر ہے کہ جماعت اسلامی جو میری توقعات ہیں، جو میں جماعت اسلامی سے ختم نبوت کے کام کے حوالے سے توقعات رکھتا ہوں، انشاءاللہ یہ ان کے حوالہ سے مجھے ساتھ لے کے چلیں گے، کیونکہ میری زندگی کا کوئی مقصد تو ہے نہیں، مقصد تو یہی ہے یا غیر مسلموں کو دعوت اسلام یا اپنے مسلمان بھائیوں کے اندر ختم نبوت کے شعور کو بیدار کرنا۔ مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی میں مسلمانوں کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ میری حیثیت کیا تھی، ایک کافر باپ کا بیٹا ہوں، ایک کافر ماں کا بیٹا ہوں، ایک کافر بھائی کا بھائی ہوں، میری یہ حیثیت ہے۔ لیکن آج اسلام قبول کرنے کے صدقہ، اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ نے مجھے منبر رسول کے وارثین میں بنا دیا ہے، اور میں یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ میرے مسلمان بھائیوں، اپنی زندگی کو سمجھیے، اپنے اسلام کی قدر کیجیے۔ جو اسلام اللہ نے آپ کو والدین کی گود سے دیا ہے، اس کے لیے آپ کا کچھ بھی نہیں لگا۔ آپ کو اللہ نہ چاہتے، اللہ چاہتے تو آپ کو کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور پھر مسلمان گھرانے کا انتخاب کیا۔ تو آپ کو یہ جو ایمان کی دولت والدین کی گود سے ملی ہے، اس کی قدر کیجیے۔ ایمان کی قدر ہم سے پوچھیے، ایمان کی قدر میرے جیسے نو مسلمین سے پوچھیے کہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے ماں باپ کو چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، رشتہ دار کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، لیکن دین اسلام کے اوپر استقامت اختیار کی۔ اور پھر ان 5 سالوں میں بحمدللہ ہمارا تو کمال نہیں ہے، ان 5 سالوں میں 2017 سے 2023 تک بحمدللہ ابھی یہ سفر جاری ہے، 58 خاندانوں کو اسلام قبول کروایا ہے۔ یہ میری ایک فرد واحد کی محنت ہے، اور میں آپ سے یہ پیغام آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، میرا پیغام ہے کہ آپ بھی ختم نبوت کے میدان میں آئیے، غیر مسلموں کے پاس اسلام کا خوبصورت پیغام لے کے جائیے، اپنے آپ کو مسلمان بنائیے، تاکہ غیر مسلم کہیں کہ ہاں یار یہ مسلمان ہیں، ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار، آؤ ہمیں کلمہ پڑھاؤ۔ یہ نہ ہو کہ وہ ہمارے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر ہم سے متنفر ہوں اور کہیں کہ یہ مسلمان ہیں تو ہم کافر اچھے ہیں۔ تو میرا تو یہی آخری پیغام ہے، آخر پر اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں وہی مسلمان بنائے، تمام مسالک سے بالا تر ہو کر ہمیں وہ مسلمان بنائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسلام دے کر گئے تھے۔ اندرونی جو اس کی کہانی ہے، وہ کس طریقے سے دعوت لوگوں کو اپنی طرف راغب کر دیتے ہیں؟ قادیانیوں کی تبلیغ مختلف نوعیت کی ہوتی ہے، خصوصی طور پر حالات کے مطابق وہ اپنی تبلیغ کرتے ہیں۔ بعض جگہوں کے اوپر قادیانی فلاحی کام کر کے لوگوں کو، مسلمانوں کو یا غیر مسلموں کو دعوت اسلام دیتے ہیں۔ غیر مسلموں کو تو خیر وہ ڈائریکٹ جا کے دعوت دیتے ہیں، کیونکہ وہ قادیانی سب سے پہلے اسلام کا چہرہ پیش کرتے ہیں۔ جب قادیانی تھا تو کسی عیسائی کے پاس جاتا تو میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ میں قادیانی ہوں، میں اسے کہتا میں مسلمان ہوں، اور میں تورات، زبور، انجیل کے اندر سے اس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اسلام کی خصوصیات اس کے سامنے رکھتا اور اس کو اسلام کہہ کر قادیت میں شامل کرتا۔ اور جب مسلمان معاشرے میں قادیانی کو تبلیغ کے کچھ ذرائع ہیں، کہیں وہ فلاحی کام کے ذریعے کرتے ہیں، کہیں وہ اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں جو قادیانی لڑکے اور لڑکیاں زیر تعلیم ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ روابط قائم کر کے رشتہ ناطہ کے ذریعے لوگوں کو قادیانی بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بیرون ممالک کے ویزے دے کر قادیانی بنایا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف علاقوں کی نوعیت کے حساب سے قادیانی اپنی تبلیغ کے ذرائع اور وسائل تلاش کرتے ہیں۔ بیرون ممالک کے ویزے دے کر قادیانی بنایا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف علاقوں کی نوعیت کے حساب سے قادیانی اپنی تبلیغ کے ذرائع اور وسائل تلاش کرتے ہیں۔ اس کی پہچان کس طرح ہوں گے؟ باہر ملک میں لوگوں کو کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ قادیانی ہے؟ مثلا لیول کے اوپر تو قادیانی، یہ پاکستان سے بیرون ملک میں تو قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، احمدی مسلمان کے نام سے، قادیانی نہیں، احمدی مسلمان کے نام سے اپنا تعارف انٹرو کرواتے ہیں۔ اور پاکستان میں قادیانی عموماً جہاں بیٹھا ہوگا، قادیانی سب سے پہلے علماء کرام کے خلاف بات کرے گا، سب سے پہلے نفرت علماء، یہ قادیانیوں کا خاصہ ہے۔ دوسرا جو قادیانیوں کی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ قادیانی حالات حاضرہ میں جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کا ذمہ دار علماء کو ٹھہرائے گا۔ تیسری قادیانیوں کی پہچان وہ یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ جہاں امام مہدی کے بارے میں بات کریں گے کہ امام مہدی علیہ السلام نے آنا تھا، وہ بھی کیوں نہیں ہے، ان کا حالات، زمانہ گزرتا جا رہا ہے، ابھی امام مہدی کا ظہور نہیں ہوا۔ تو اس طرح کے شکوک و شبہات جہاں قادیانی ہوگا اس معاشرہ میں یہی شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور تیسری بڑی پہچان جو ہے، جہاں قادیانیوں کو مسلمانوں کا جنازہ نہیں پڑے گا، مسلمانوں کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا، مسلمانوں کی مسجد میں آئے گا، پہلے تو کوشش کرے گا کہ وہ آئے گا نہیں، اگر اس کو آنا پڑے تو کبھی مسلمانوں کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا۔
یہ عموماً مسلمان معاشرہ میں اب ان کی پہچان رہ گئی ہے.